یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں, اور یہ قرآن کے دشمن ہے کہ جی وہ ترجمہ, کون سا ترجمہ مطلب ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا, آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو, اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ, اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے, آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے, سوائے چاندے کے علماء کے. صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے, آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے؟ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے. احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہے. قرآن کی آیت صاف کہتی ہے, سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں, اور وہ اللہ کے رسول ہے, اور وہ خاتم النبیین ہے. اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے. لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے, انگلش میں کہیں گے پروفٹ. رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے, جس کے پاس رسالت بھی آ چکی. That prophet who has been given a message, he is called as a messenger. لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی, اس کا مطلب آخری رسول بھی, کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول نبی ہے. تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی. لیکن احمدی لوگ, قادیانی لوگ کہتے نہیں نہیں, نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی, پیغام آیا, رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول بھی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں, اور کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے, جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے, دے گیو ڈفرنٹ میننگ فار بوتھ. تو انہوں غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے, نبی مطلب اونچا درجہ ہے, رسول نیچے آتا ہے, اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے, ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان, جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. دیٹ دا ریزن آئی سے دے ڈیویٹڈ. وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے, دے آر ڈوئنگ کفر, وہ مسلم ہو نہیں سکتے. ہوپ آنسرز دی کوسچن. تھینک یو. وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہیں, وہ کسی دربار میں نہیں جاتے, کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے, کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے. وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک, شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں, اہل حدیث کچھ بہتر ہے. میں ان کو اسلام سے, اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں, جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی, کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں, تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے, لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا. کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے, وہ دجال, کذاب, جھوٹا, کافر, مرتد, واجب القتل. یہ اس کا قانونی تقاضا ہے. بدقسمتی سے صورت کیا ہوئی, عالم اسلام میں اس سے پہلے جب بھی کسی نے یہ کام کیا, جب تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں, انہیں قتل کر دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے فوراً بعد جو کھڑے ہو گئے تھے مسیلمہ کذاب اور بڑے بڑے مدعیان نبوت, ان کے خلاف جہاد کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا, تہہ دید کیا گیا. بہاء اللہ ایران میں اٹھا تو وہاں چونکہ بہرحال مسلمانوں کی حکومت تھی, قتل کر دیا گیا. اب بھی کوئی بہائی ایران میں نہیں رہ سکتا, سب وہاں سے بھاگ چکے, کوئی نہیں رہ سکتا. کوئی وہاں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا. لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ انگریز کی حکومت تھی, انگریز کی حکومت میں ہر شخص کو کھلی چھوٹ تھی. لیکن مرزا کس طرح بات کو گھما کے پھرا کے لے کے جاتا ہے, جی وہ قادیانی اس لیے کافر ہیں, جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے مجھے کافر کہتے ہیں, وہ مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں انہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا. حالانکہ اگر اسی مرزا کے چیلنج کو لیا جائے تو جہاں تک تعلق ہے لاہوری قادیانیوں کا, لاہوری قادیانی تو اپنے 15 روزہ پیغام صلح و رسالہ کے بالکل ٹائٹل پہ یہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ کوئی کلمہ کو کافر نہیں, وہ کسی کلمہ کو کافر نہیں مانتے, یہ ان کا دعویٰ ہے. باقاعدہ اسی محمد علی مرزا نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے رد تکفیر اہل قبلہ, اس میں اس نے یہی عقیدہ نظریہ رکھا ہے کہ کوئی بھی کلمہ کو جو ہے نا اس کو ہم کافر نہیں قرار دے سکتے, ہر کلمہ کو ہم مسلمان مانتے ہیں. تو مرزا کا مطالبہ اور ڈیمانڈ تو لاہوریوں نے پوری کر دی. اور جہاں تک تعلق ہے قادیانیوں کا ربا گروپ کا, تو ربا گروپ کے جو ان کے بڑے مربی ہیں مرزا مسرور وغیرہ, ناصر وغیرہ, دیگر ان کے مربی, وہ بھی بیان دے چکے ہیں باقاعدہ طور پہ. مرزا مسرور کا بیان موجود ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کو مسلمان مانتے ہیں. اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے, اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے, نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو. اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتویٰ کوئی نہ دیتے ہیں, نہ آج تک کبھی دیا ہے. ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں, لیکن مسلمان رہتے ہوئے
इमाम महदी का आपने इनकार किया जिसको हम इमाम महदी समझते हैं, इसलिए इमाम महदी के मुनकर पर वही फतवा है जो आपके उलमा का फतवा है, मुत्तफक अलैह फतवा है। जमात अहमदिया अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हर कलमा लोगों को मुसलमान समझते हैं। किसी मुसलमान शख्स के लिए उनके शख्स के मुसलमान होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता हो, और यही हदीस से साबित है। मतलब एक बड़ी नंगी बात करता हूं इस हवाले से कि हम जिन मकादमे फिक्र के बारे में ये क्लेम कर रहे होते हैं ना कि यार ये तो है ही काफिर है, ये तो दार इस्लाम से खारिज हैं, हम बगैर इल्म के कर रहे होते हैं अपने जज्बात के साथ। अगर हम खुद भी उसी मकतबा फिक्र में पैदा हुए होते ना तो हम उस मकतबा फिक्र को हक पे समझ रहे होते हैं और बाकी लोगों को काफिर समझ रहे होते हैं। किसी के साथ नफरत ना करें। आप ये तसव्वुर कर लें कि अगर मेरे माँ बाप कादियानी होते, मैं कादियानियों के घर में पैदा हुआ होता और मैं गैर कादियानियों को काफिर समझ रहा होता, तो अब अगर अल्लाह ताला ने मुझे बाई चांस यहां पे पैदा कर दिया तो मुझे किस चीज का ज़ौम है? तो इसलिए मैं जुमला बोलता हूं कि कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर है कि आपके माँ बाप कादियानी नहीं है। कादियानी भाई कुछ अरसा पहले आए थे और जाहिर है कि मैं यहूद और नसारा से बदतर नहीं इनको समझता, बिल्कुल क्लियर कट मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूं, इसलिए कि वो कुरान को मानते हैं, बुखारी मुस्लिम को मानते हैं। बस जिस तरह आपके बुजुर्ग बापों ने आपको नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से नहीं बताया और पूरी जिंदगी आप उस तरीके से चलते रहे, तौहीद कुरान की नहीं समझाई, आप अपने अपने मकतब फिक्र में देवबंद बरेलवी अहले हदीस शिया जिधर जिधर लगे थे लगे हुए हैं, वो भी अपने अपने मकतब फिक्र में लगे हुए हैं। इसी ज़िम्मे में एक सवाल ये है कि ठीक है कुफरी अकायद भी होते हैं और हमारे उलमा की अक्सरियत ने उनको दार इस्लाम से खारिज भी कर दिया है, मसला नहीं। इसके बाद मसला ये है कि जब हम उनसे ला ताल्लुक़ हो जाते हैं, मिलना मिलाना या इस तरह की कोई गैदरिंग ही नहीं होती, तो फिर हम उनको किस तरीके से ख़त्म नबूवत की दावत देंगे या दायरा इस्लाम में लाने की कोशिश करेंगे जबकि हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ताल्लुक खत्म करने वाली तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। आप यानी यही हमारे लोग जो है वो बाहर के मुल्कों में जाके यहूदियों की ईसाइयों की नौकरियां कर रहे हैं, उनके टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उधर तो इनको कोई नहीं समझा रहा। लेकिन ये लोग कहते हैं मिर्जा गुलाम कादियान वो भी एक नबी है, उनके ऊपर रिसालत नहीं लेकिन वो भी नबी है। तो जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने से इनकार करता है तो वो इस्लाम के दायरे के बाहर है। और एक कादियानी लोग, जैसे मैं कह रहा था पहले भी, ये मीडिया जो गैर मुसलमान का मीडिया है, इस्लाम के खिलाफ है, हमारे मुसलमान का एक भी मीडिया नहीं, अफसोस की बात है। लेकिन ये कादियानी लोग का टेलीविजन सेटेलाइट चैनल है 24 घंटा, नाम है MTV मुस्लिम TV A अहमदिया, और इन लोग कुछ चंद कुरान के आयत की तिलावत करके मुसलमान को बहकाते। जिस तरीके से मैंने कहा ईसाई लोग 5 सवाल मैंने किया, उससे सवाल है कि 5 सवाल को जवाब नहीं, उसी तरीके से ये अहमदी लोग, ये कादियानी लोग कुछ चंद कुरान की आयत लेते, हदीस लेते, और जो आम मुसलमान के पास इल्म नहीं उन्हें गुमराह करते हैं। हमें उनके बारे में इल्म होना चाहिए और ऐसे लोग को हम जाके उनसे दावत देना चाहिए। हम वैसे ग्रो होना चाहिए जो स्पेशलाइज हो, कुछ क्रिश्चियनिटी में, कुछ हिंदुइज्म में, कुछ कादियानिज्म में, तो कि हम उन्हें सही राह और दिन हक की तरफ बुलाएं। अब आज कादियानियों का स्टेटस आज की डेट में क्या है? कादियानी भी तो सारा किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो हम जरा बड़ी बड़ी कैटेगरीज दुनिया में देख लेते हैं मुसलमानों की और गैर मुस्लिमों की क्या है। या दुनिया में कोई मुस्लिम होगा या नॉन मुस्लिम होगा। नॉन मुस्लिम होगा तो उसकी 2 फिर कैटेगरी होंगी, या वो मुर्तद होगा या वो काफिर होगा। अब कादियानियों को कहां पे आपने फॉल करवाना है? नॉन मुस्लिम में भी आप देखें कि एक वो नॉन मुस्लिम होगा जो अहले किताब है और एक वो है जो नॉन अहले किताब, जैसे हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये हैं नॉन अहले किताब, और क्रिश्चियंस और ज्यूज अहले किताब है दोनों काफिर हैं। अब ज्यूज और क्रिश्चियंस की कैटेगरी में कादियानियों को फॉल करवाना है या हिंदुओं और बुद्धिस्ट की कैटेगरी में फॉल करवाना है? ये ज्यादा तो मुर्तदी समझते कहते हैं। सर मैं आ रहा हूं ना उधर, मैं इसलिए आपको स्टेप वाइज लेके आ रहा हूं। तो बुद्धिस्ट की कैटेगरी में तो फॉल नहीं करता। अब दूसरा मसला हो गया, मैंने कहा काफिर की 2 मेन किस्में, काफिर और मुर्तद। मुर्तद की कैटेगरी में वो कादियानी तो फॉल कर सकते थे जो शुरू में मुसलमान से कादियानी हुए। मैं आपको 20वीं सदी के आगाज की बात कर रहा हूं। लेकिन 1973 में जब कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया गया और उनको हमने दीन इस्लाम से निकाल के एज ए कुफरिया फिरका डिक्लेयर कर दिया। अब अगर वो मुर्तद हैं तो पाकिस्तान के आइन में शिक होती कि ये जहां जहां पाए जाएं कत्ल किए जाएं। ऐसा तो नहीं हुआ, उनको काफिर डिक्लेयर करके इस्लाम से निकाल दिया गया। अब उनका स्टेटस आज के जो बाई बर्थ कादियानी है, क्या वो मुर्तद है या काफिरों की औलाद है? काफिरों की। मैं आपको स्टेप बाइज लेके आ रहा हूं। लिहाजा आज के कादियानी क्या हुए? काफिर। ये तो डिक्लेयर हुआ, मुर्तद वाली कैटेगरी से तो बाहर निकला है। अब काफिर है तो कौन से काफिर है? क्या वो अहले किताब काफिर है या बुत परस्त काफिर है? बुत परस्त तो नहीं है। अच्छा, अब अहले किताब पे आ जाए। अहले किताब जो आपके नबी को झूठा मानते हैं, नाउज़ बिल्लाह, और जो उनकी किताबें जो तौरात और इंजील है उनको टेम्पर्ड फॉर्म में मानते हैं, उनका स्टेटस ये है, उनकी औरतों के साथ निकाह, उनका ज़बिया भी हलाल है। अब जरा कादियानियों की तरफ आ जाए। कादियानी आपके नबी को झूठा नहीं मानते, वो उनको नबी मानते हैं। उसके बाद उन्होंने एक ढकोसले पे मबनी झूठी नबूवत क्लेम कर ली है। ये एक चीज उनको यहूद और नसारा से बेहतर कर देती है। कादियानी कुरान को मानते हैं,
اب رہا عمل کرنے کی بات، تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے. جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ اچھا، اب تیسری چیز، ایک یہودی اور عیسائی کو دین اسلام سمجھانا زیادہ آسان ہے یا ایک قادیانی کو کہ جو پہلے سے نبی علیہ السلام کو اور قرآن و حدیث کو مانتا ہے؟ قادیانی کو آسان ہے. اور سر ہم نے سمجھایا اور لوگوں نے ہماری دعوت اسلام قبول بھی کیا اللہ کے فضل سے. اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں، چونکہ قرآن اور نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور ایک اور کفر انہوں نے کیا کہ وہ والا کفر. لیکن دوسری طرف جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ تو کئی ایک کفریات کر رہے ہیں نا. وہ تو ہمارے نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کذاب ہے، نعوذ باللہ. یہ کذاب تو نہیں کہہ رہے، پیغمبر مان رہے ہیں. اس کے بعد ایک جھوٹی امتی نبی کلیم کر رہے ہیں نا، تو وہ گمراہی تو ایڈیشن میں ہے. نبی علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں، کرتے کرتے اینڈ پہ ہم اہل کتاب تک پہنچے. تو سر جو یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ تو آپ سارے معاملات کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر جو کافر اہل کتاب ہیں، کافر میں لفظ بول رہا ہوں، مسلمانوں سے ٹوٹے ہوئے، اور اس سے بھی آگے میں تلخ جملہ بولنے لگوں، سنیوں سے ٹوٹے ہوئے، کیونکہ قادیانی فرقہ شیعوں سے نہیں نکلا، سنیوں سے نکلا میں. تو مسلمانوں میں سنیوں سے ٹوٹا ہوا ایک کفریہ فرقہ، وہ فرقے سے بھی تب جاتے ہیں، کہتے ہیں فرقہ نہ کہیں تو آپ ان کو علیحدہ آئیڈینٹی دے رہے ہیں. چلے ہم کہتے ہیں ایک کفریہ عقیدے رکھنے والا گروہ یا جماعت، وہ یہود و نصارہ اہل کتاب کا کم از کم اتنا لیول تو ان کو دیں اور ان کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش آئیں. آپ ویسے کہتے رہے نہیں، میں پوری تحقیق کرتا. تحقیق کا حال یہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے دیوبندیوں کے مفتی ہیں نا، پیدائشی دیوبندی ہیں، تو تحقیق کر کے وہ اہل حدیث یا بریلوی تو کوئی نہیں ہوئے. تو اگر ان کے ابا جی قادیانی ہوتے تو انہوں نے دیوبندی بھی نہیں ہونا تھا. آج ختم نبوت کی تحریکیں چلا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے باوجداد بھی دیوبندی تھے. ادھر اسی طریقے سے بریلویوں کا حال ہے، اسی طریقے سے اہل حدیث کا ہے، اسی طریقے سے اہل تشیعوں کا ہے. تو ایک میں تلخ جملہ بولوں کہ پریکٹیکلی قادیانی آپ کے نزدیک صرف اس لیے کافر ہیں، یہ میں ٹونٹ اور تانے کے طور پہ بول رہا ہوں، آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں. ورنہ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے تو قادیانی مسلمان ہوتے اور باقی سارے کافر ہوتے، کیونکہ آپ کی تحقیق کا لیول تو یہی ہوتا. یہ مسئلہ بڑا سمپل ہے. I don't know why we complicate this. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں، تو کیا وہ یہودی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیں ایک حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے والا بندہ یہودی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے حضرت موسیٰ کے بعد ایک نبی ایڈ کر لیا اپنی طرف سے. تو ہم تو کہہ سکتے ہیں یار حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہے، یہودی کیوں نہیں ہے؟ مگر ہم اس کو عیسائی کہتے ہیں، اس کو یہودی نہیں کہتے. انہوں نے ایک نبی فالتو کیا تو اس کو ہم خود اس کو عیسائی نہیں کہتے. تو جب ایک قادیانی ایک نیا نبی نکال لیتے ہیں، ہم اس کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ اسی کرائٹیریا پہ رہنا ہے تو آپ کامن سینس کی بات کریں. ہم نے 2 نبی فالتو کیے موسیٰ کے بعد، تو ہمیں وہ یہودی نہیں کہتے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. میں تو حیران اس بات پہ نہیں ہوں کہ ہم قادیانیوں کو مسلمان کیوں نہیں مانتے. حیران اس بات پہ ہوں کہ قادیانی ہمیں کیوں مسلمان کہہ رہے ہیں. قادیانیوں کو تو چاہیے کہ بھیا تم نے ایک نبی کام کیا ہوا ہے، تم مسلمان نہیں ہو. جیسے ایک عیسائی یہودی سے کہتا ہے کہ یار تم عیسیٰ کو نہیں مانتے، تم کس بات کی جنت میں جاؤ گے. یہ قادیانیوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی، یا تو ان کی غیرت میں کمی ہے یا علم میں کمی ہے. کیونکہ کوئی تو ہے کہ میں اگر کہوں کہ یار ایک بندہ مجھے کہتا ہے میں تیرے نبی کو نبی نہیں مانتا، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے تو پھر مسلمان تو نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. سو if one prophet in addition to Ahl Yahud is called Christian, 2 prophets in addition to one prophet in addition to Ahl Nasara is Muslim, then one prophet in addition to Muslim cannot be Muslim. It has to be a new religion. آپ اس کو جو مرضی کریں، میں ان کے قتل کرنے کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ بندہ دیکھا مار دیا آپ نے. ایک طریقہ ہوتا ہے بندے پوری کی پوری قوم بن چکی ہے آپ اس کو ٹریٹ کرنے کا. میں یہ اپنی رائے نہیں بتا رہا ہوں، یہ اکیلے نہیں ہیں، کافی سارے نبی آئے ہوئے. اور ہمارا اسلام کا فلاسفی جو ہے نا وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مسلمہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اس کو قتل کیا گیا. الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ بھی کلیئرٹی آنی تھی. اگر نہیں بھی آتی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسود الانسی کے ساتھ کیا کیا، طلحہ ازدی کے ساتھ کیا کیا. ہماری فلاسفی بڑی کلیئر ہے کہ بھیا unless you make sure کہ اليوم اکملت کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دین نہیں ہے، جتنا بھی دین تھا وہ سب آ چکا، بس کہانی ختم. تو ورنہ ہمارا فلسفہ ایک گلاس میں سوراخ کر دے نیچے، پانی سارا وہاں سے بہ جائے. دس از ایگزیکٹلی واٹ قادیانیزم ڈز اور اینی ادر فلاسفی ڈز، کہ جو ان ایڈیشن ٹو اسلام کہتے ہیں. ہم تو بدعت کو نہیں مانتے، یہ تو نیا نبی لے کے آتے ہیں. ہم نئے ثواب کو نہیں مانتے اسلام. یہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثواب ثابت نہیں ہے، جو عمل ثابت نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے اوپر پوچھ ہوگی. اہل بدعت کو تو حوض کوثر کے اوپر مولوی زیادہ سختی تو اہل بدعت سے کرتے ہیں. جو مسلمان مانتا ہے ایک بندے کو اور اس کے باوجود اس کو دوستی کہتا ہے. قادیانیوں کو تو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے نا. سو اٹس اے ویری کامن سینس تھنگ. آئی ڈونٹ نو وائی پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ پروفیسی کی جو چین ہے، پروفٹ ہوڈ کی جو چین ہے، وہ اتنی سینکٹیفائڈ کیوں ہے فلاسفی میں. اٹس اے ویری بگ پیڈسٹل. اس بندے نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ دین ہونا ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی دین نہیں ہونا. یہ ہے ہماری خوبصورتی مسلمانوں کی کہ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کچھ نہیں نیا دین ہے. ورنہ اس بیس کے اوپر باقی کے دینوں کو تو آپ بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ ہاں یار بالکل آئی ریکگنائز اٹ. یہاں پہ بھی ریکگنیشن نہیں، مسلمان نہیں. بے شک کوئی اور دین کا نام دے دیں،
कादियानिज़म ही बोलते हैं इसको, इस्लाम ना बोलें। इस्लाम में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।